السلام علیکم 7th کلاس۔ آج ہم تاریخ کے فرسٹ چیپٹر کے سیکنڈ لانگ کوسچن کی طرف چلیں گے۔ فرسٹ چیپٹر ہے ہمارا مغلیہ سلطنت کی بنیاد۔ مغلیہ سلطنت کی جیسا کہ بتایا گیا ہے پہلے بھی کہ اس کی بنیاد جو رکھی تھی وہ ظہیر الدین محمد بابر نے رکھی تھی اور اس نے 1526 میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس کا سیکنڈ لانگ کوسچن ہے راجپوتوں اور افغانوں کے ساتھ بابر کی جنگوں کا حال بیان کریں۔ پیج نمبر 7 to 8 اس کا آنسر ہے۔ پیج نمبر 7 پہ جنگ کنواہا سے سیکنڈ لانگ کوسچن شروع ہو رہا ہے اور پیج نمبر 8 پہ چندیری کی فتح والے پوائنٹ میں بہادری سے لڑے مگر جیت بابر کی ہوئی، یہاں تک سیکنڈ لانگ کوسچن کا آنسر ہے۔ جنگ کنواہا 1527 میں لڑی گئی۔ بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دینے والوں میں میواڑ یعنی کہ راجستھان کا حکمران رانا سانگا بھی شامل تھا۔ جیسا کہ ایک تو ہم نے فرسٹ کوسچن میں پڑھا، دولت خان لودھی نے پنجاب پر حملہ کرنے کی دعوت دی تھی بابر کو، اور ان میں سے ایک شامل جو تھا حکمران رانا سانگا جو تھا اس نے ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ رانا سانگا کا خیال تھا کہ بابر اپنے جد امجد امیر تیمور مطلب اپنے دادا امیر تیمور کی طرح لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد جو بحران پیدا ہوگا مطلب جو بے سکونی پیدا ہوگی، جو حالات پیدا ہوں گے، اس سے فائدہ اٹھا کر وہ ایک راجپوت ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بابر کے ہندوستان میں مستقل قیام کرنے کے فیصلے سے رانا سانگا کو اپنے عزائم پورے ہوتے نظر نہ آئے۔ مطلب جیسے بابر نے ہندوستان پر جب حملہ کیا تو وہ مستقل ہمیشہ کے لیے ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کرنے لگا، تو رانا سانگا کو اس طرح اس کے رہنے سے اپنے ارادوں کو کہتے ہیں پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے، تو اس نے بابر کو ہندوستان سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ بابر اور رانا سانگا کی فوجوں کا آمنا سامنا آگرہ کے نواح میں کنواہا کے میدان میں ہوا۔ نواح کہتے ہیں اطراف، آس پاس، آگرہ کے میدان کے آس پاس جو کنواہا کا میدان تھا وہاں پر ہوا ان کا آمنا سامنا دونوں کی فوجوں کا۔ رانا سانگا کا لشکر 100,000 سے زائد افراد پر مشتمل تھا۔ بابر کے سپاہی یہ لشکر دیکھ کر گھبرا گئے، مطلب وہ اتنی زیادہ تعداد سپاہیوں کی دیکھ کر گھبرا گئے۔ اس پر ایک نجومی کی پیش گوئی نے ان کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ نجومی کسے کہتے ہیں؟ نجومی کہتے ہیں ستاروں کا جو علم رکھتا ہے، ستاروں کے متعلق علم رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں نجومی۔ تو اس نے بابر کو ایک بتایا کہ اس کے جنگ میں ستارے جو ہیں بابر کے حق میں نہیں ہیں، مطلب یہ جنگ وہ نہیں جیتے گا۔ بابر کے سپاہی تو بالکل ہی دل چھوڑ بیٹھے تھے، مطلب وہ بالکل اس چیز کی امید ختم کر چکے تھے کہ وہ یہ جنگ جیتیں گے۔ بابر نے اس صورتحال میں سپاہیوں میں جذبے کو ابھارنے کے لیے مطلب جذبہ ایک دفعہ پھر ان کے دلوں میں تازہ کرنے کے لیے ایک پرجوش تقریر کی، جس سے اس کی فوج میں ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ مطلب اس نے ایک ایسی تقریر کی، ولولہ انگیز تقریر کی، جس سے اس کی فوج پھر سے دوبارہ کھڑی ہو گئی لڑنے کے لیے۔ بابر نے اپنی فوج کو جمع کر کے یہ تقریر کی، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے وطن اور اس ملک کے مابین مہینوں کی مسافت حائل ہے؟ مطلب اس نے اپنی فوج سے کہا کہ ہمارا وطن اور یہ ملک جو ہے جس میں ہم لوگ آ رہے ہیں، کیا نہیں تم لوگوں کو پتہ ان کے درمیان مہینوں کی دوری جو ہے وہ حائل ہے، مطلب یہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے ہماری۔ اگر ہم ہار گئے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس ذلت اور اس وقت سے بچائے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہم کہاں ہوں گے؟ ہمارا وطن اور شہر کہاں ہوگا؟ ہم اجنبیوں اور غیر ملکیوں سے دوچار ہونا ہوگا۔ مطلب اگر ہم ہار گئے تو ہمیں قید کر لیا جائے گا، اور دوسرے ملکوں کے غیر ملکی جو لوگ ہیں ان کے سامنے کس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر شخص یاد رکھے کہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ فنا ضرور ہوتا ہے، مطلب اس نے یہاں سے جانا ضرور ہوتا ہے۔ جو زندگی شروع کرتا ہے اسے آخر موت کا پیالہ پینا ہی پڑتا ہے، مطلب جس سے زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے آخرکار اس نے یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہی ہے، اسے موت ملنی ہے۔ شاندار موت ذلت و بدنامی کی زندگی سے بہتر ہے۔ مطلب ایک شاندار موت ایسی موت جو جنگ کے دوران شہادت ملے یا پھر
اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے غازی کہلائے تو اس سے یہ بہتر ہے ذلت و بدنامی والی زندگی سے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے سامنے دو متبادل رکھ لے، مطلب دو صورتیں رکھے، دو راستے رکھ لے۔ ایک یہ کہ وہ صرف خدا کی راہ میں لڑے گا، فتح پائے گا اور غازی کہلائے گا، مطلب وہ کافروں کے خلاف لڑے گا اور جیت جائے گا اور غازی کہلائے گا بعد میں، ورنہ لڑتے لڑتے مر جائے گا اور شہادت کا درجہ حاصل کرے گا۔ یہی دو باتیں ہماری بہبود کی ضامن ہوں گی۔ بہبود کہتے ہیں نفع، فائدہ، بہتری کو، ضامن ذمہ دار، مطلب یہ دو باتیں اگر ہم لوگ ان دونوں راستوں پہ چلیں تو یہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ آج کا کویسچن ادھر تک ہی ہم کریں گے، اس کا نیکسٹ ہاف ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔